مقصد، جس مقصد کے لیے 5-6 دن مسلسل امام صاحب مسجد نہیں آتے، نماز نہیں پڑھاتے، تو کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ کو جس مقصد کے لیے لائے تھے، رکھا تھا، پورا نہیں ہو رہا. اگر آپ نے ڈیوٹی نہیں کرنی تو آپ ہمیں بتائیں. طالب علم گھر آ کے بتاتا ہے کہ ہمارے مدرسے کے استاد نہیں آتے، اسکول کے استاد نہیں آتے، فلانا کام نہیں کرتے. بڑا احترام ہے استاد کا، کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ پڑھا نہیں رہا، ڈیوٹی نہیں کر رہا، تو سارے ادب اور احترام کے باوجود بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، ادارہ تبدیل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ادب احترام اپنی جگہ پر، مقصد تو پڑھنا ہے نا. اگر پڑھائی نہیں ہو رہی، سے اکثر کہتا ہوں تو پھر صرف ادب کے ساتھ کمپیوٹر چلانا بھی تمہیں آئے، موبائل چلانا بھی تمہیں آئے، گاڑی چلانی بھی تمہیں آئے، تمہیں زندگی کی بہت ساری چیزیں آنی چاہیے، لیکن تمہارا اصل کام پڑھنا پڑھانا ہے. لوگ جب تمہارے پاس آئیں گے تو دینی مسئلہ پوچھنے آئیں گے، ویلڈنگ کا مشورہ کرنے نہیں آئیں گے. اپنا جو کام ہے وہ بندہ جب نہیں نہ کرتا، جو اس کی اصل ڈیوٹی ہے، باقی ساری. یہاں ایک اور بھی بات آپ سے عرض کروں، کئی دفعہ ہمیں اپنے اصل کام کی وجہ سے برکتیں ملتی ہیں. جو ہماری اصل ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کئی برکتیں اور ملتی ہیں، تو ہم برکتوں جو باقی اس کے ضمناً چیزیں ملی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور اصل کام چھوڑ دیتے ہیں. کہ تو ضمناً ملی ہیں، اس کام کی برکت نے مخلوق پیدا کی اپنی عبادت کے جو چیزیں پوری نہیں کرتی. اگر یہ عبادت ہی نہ کرے، پھٹے پہ بیٹھی رہے، فجر کے ٹائم سوئی رہے، ظہر کے ٹائم دکان پہ رہے، عصر کے ٹائم چائے والی دکان پہ، مغرب کے ٹائم برگر والی دکان پہ، عشاء کے بعد وہ 5-7-10 لوگوں پہ تبصرہ کرے، اور نماز پڑھیا کرو، کہندے مولوی صاحب دعا کرو. وہ میں کہ روٹی کھان تو پہلے ہمیں دعا کراؤ نا، کھادی نہیں جاندی دعا کرے آج. تنخواہ لین جان تو پہلے بھی دعا کراؤ نا. کبھی کسی نے کرائی ہے کہ پیسے آ گئے بینک میں، تنخواہ آ گئی ہے، میرا لینے جانے کو دل، ذرا دعا کرے آج. نماز کے لیے دعا کرانے آ گئے ہو. عجیب فلسفہ ہے نا. یعنی آپ نے بھینس بیچی، ٹریکٹر بیچا، زمین بیچی، بندہ پیسے لین آ گیا تو کہتا ہے مولوی جی دل نہیں پہ کردہ، جانتے ہیں ذرا دعا کرے آج. کرائی کبھی؟ کمال بات ہے. نماز کا نام لو، کہتے دعا کرو. بھائی جو باقی بغیر کام جو جائز ہیں آپ بغیر دعا کے کر رہے ہیں، صرف اہمیت کی بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب کہتے ہیں موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ پتہ چلے تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. تم تو ابھی 5 نمازوں کو پکے نہیں ہو رہے، یہاں تو بڑے بہتر عمل کرنے تھے، مخلوق کی خدمت کرنی تھی، دین کا کام کرنا تھا، ان پڑھوں کو تعلیم دینی تھی، بے نمازیوں کو نمازی کرنا تھا، بے ذوق لوگوں کو ذوق والا کرنا، رب کے دروازے سے جو دور تھے انہیں اللہ کی معرفت کا رستہ دکھانا تھا، بے ادبوں کو مدینے والے محبوب کا ادب سکھانا تھا. تو اتنے کام کارے جہاں دراز ہے، اتنے کام کرنے والے تھے، اور یہ تو ابھی 5 نمازوں پہ پابند نہیں ہو رہے. تو دوست، جو لوگ مقاصد پورے نہیں کرتے، جو لوگ کہتے ہیں نا میں جناب بور ہو رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرا دل نہیں لگ رہا. وہ کیوں نہیں لگتا بھلا؟ بیکار آدمی بور ہو جاتا ہے. بیکار آدمی، جو بندہ مستقل، یہ دیکھیں نا، یہ اللہ نے جوڑ پیدا کیا ہے گھٹنے میں، ٹخنے میں، کونی میں، بازو میں. آپ لیٹ جائیں، تجربہ کر لیں کہ آپ نے 8 دن پورے اٹھنا نہیں، جوڑ ہلانے نہیں. 8 دن اٹھو نہ اٹھا جائے گا ہی نہیں. پھر وہ ساڈے وڈیرے کہندے نا مینوں کم کرن دیو، جے میں بہ گیا تے پھر دیکھو نا، تمہیں پتہ ہے گل دا، جے بہ گیا تے پھر میں. جیڑا بندہ نیک کام تو رہ گیا، پھر وہ جیڑا تاریخاں پہ دیندا نا روزیاں تو شروع کراندا، حج کراں تو وہ رہ گیا، جو پیچھے رہ گیا سو. اور معافی ہوتی ہے مجبوری کی. ہمارا مسئلہ زیادہ مجبوریوں کا معافی نہیں ہوتی، ہمارا مسئلہ غفلتوں کا ہے. ہم سست ہیں، ہمیں پتہ سارا ہی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ہمارا رولا غفلت کا ہے. دیکھیں نا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے. ایک جنگ میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا تھا
یا رسول اللہ اس جنگ میں تو ہم نے بڑی محنت کی، اللہ بڑا اجر دے گا۔ تو حضور نے فرمایا کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے، آئے نہیں، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے اللہ انہیں بھی اتنا اجر دے گا جتنا تمہیں سفر کرنے پر اجر دیا ہے، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے ملے گا جتنا تمہیں جہاد کرنے پر اجر ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کچھ مجھ سے سستی ہو گئی تھی ایک جنگ میں نے کہا کل چلا جاؤں گا، تو رہ گیا نہیں۔ کہتے ہیں منافقوں نے تو جھوٹ بول دیے، یہ مجبوری تھی، حضور چپ کر گئے۔ میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی تھی، بھول گیا تھا۔ کہتے ہیں 50 دن حضور ناراض رہے، اپنے لیے تو 3 دن سے زیادہ رہنا اجازت نہیں، لیکن یہ تو دین کے لیے ہے نا۔ 50 دن حضور نے ناراضگی رکھی، میں جاتا تھا، پر جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو سرکار چہرہ پھیر لیتے تھے، اور میرے جب ادھر ادھر دھیان ہوتا تھا تو حضور دیکھتے تھے، یعنی میں ویکھاں تے محبوب نہ ویکھے، جدوں نہ ویکھاں تے ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، وہ میرے وچ ویکھن دے ویکھے۔ یار تے تیرے اندر وسدا ہے، تینوں ایویں ہی پین پلیکھے، پر غلام فریدا اساں بوئے یار دے مرنا پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، یہ بھی طے ہے۔ کہتے گیا نہیں، بڑی بڑی آفریں آئیں، ملک شام کے لوگوں نے آفر کی، پر میں رویا۔ میں نے کہا محسوس تھوڑا سا ہوا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، پر میں کوئی محبوب کا غدار تو نہیں نا، میرا بولیا چولیا معاف کری، غلطی ہو گئی نا۔ کہتے ہیں پھر مجھے اللہ نے شان یہ دی کہ میری توبہ کا اعلان قرآن نے فرمایا۔ دوستو یہ جو ہے نا، ہمارا رٹا یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے، ادھر ادھر کا سارا ہی پتہ ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کدھر چلا، نہ اپنا اصل کام کریں، اپنی اصل ڈیوٹی کریں، اصل کام کریں، اپنا جو اصل کام ہے نا، صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا، بی بی بغیر پردے کے گزر رہی تھی تو فرمان لگے پتر پردہ کر۔ اے بڑے ساڑے ورگے بندے صرف مجمع ہی ہوئے تے تقریر کر دینے، اگے پیچھے نہ کدی نکاح ٹائم بھی جا کے آکھنا چاہیے پردہ کرو جی تاں پڑھانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب آپ صرف ہم یہ مسجد میں ہی سارا کچھ ہے، اور بھی کئی بندے کو کھڑا ہونا آنا چاہیے۔ عائشہ فرمان لگے پتر پردہ کر، وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر۔ فرمان لگے پتر میرا یہی کام ہے، میں کام میں لگا، میں کام ہی تو بے کردہ تلقین کر رہے ہیں، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ تو مقصد سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، نماز توجہ سے، عبادت توجہ سے، خیر کا پیغام تو